بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر سردار خان یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح میرے چینل پر آنے والے نئے ویئر سے ریکویسٹ کہ سردار خان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ ہی آپ کا کوئی ٹائم لگتا ہے، لیکن اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس سوکیا کا ایک ڈرل اسٹیشن ہے، جس کو میں نے ٹرائی پاڈ کے اوپر لگا کر اس کی سینٹرنگ وغیرہ کی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، یعنی ببلنگ وغیرہ۔ سینٹرنگ کی تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اس کی ببلنگ وغیرہ میں نے کی ہوئی ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ اب میں سوکیا کا ٹوٹل اسٹیشن استعمال کرتے ہوئے اس میں ایک جو فنکشن آتا ہے MLM، ہم اس کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کا کیا استعمال ہے، یہ کیوں استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے بہت سارے دوست ہیں، یہ جانتے ہوں گے کہ جس طرح کہ کہیں آپ پہاڑی علاقے میں کوئی سروے کر رہے ہیں، کوئی روڈ وغیرہ ہے یا کوئی بھی ایریا ایسا، تو آپ نے اس کے کراس سیکشن پڑھنے ہیں۔ تو لیول کے ساتھ آپ اس کے کراس سیکشن نہیں پڑھ سکتے۔ میں فرض کر لیتا ہوں کہ ایک روڈ ہی ہے اور ہم نے اس روڈ کی سینٹر لائن لگی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ اس کے کراس سیکشن پڑھنے ہیں، لیکن چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہے اور آپ کا جو لیول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اوریزنٹل تو گھوم سکتا ہے لیکن ورٹیکلی وہ نہیں گھوم سکتا، اس کی ٹیلیسکوپ ورٹیکلی نہیں گھوم سکتی ہے۔ تو لیول کے ساتھ آپ کو اس کے کراس سیکشن پڑھنے میں بہت مشکل ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم ٹوٹل اسٹیشن کا استعمال کرتے ہیں اور وہ کراس سیکشن پڑھنے کے لیے ہم ٹوٹل اسٹیشن میں جو فنکشن آتا ہے LML، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مین پروسیس کی طرف کہ ہم اس کا استعمال کراس سیکشن پڑھنے کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹوٹل ٹرائی پاڈ کے اوپر سیٹ کر کے اس کی لیولنگ وغیرہ کر لیں، اور دوسری چیز جو ضروری ہے، آپ کے پاس ایک BM ہونا چاہیے اور اس کی ویلیو ہونی چاہیے۔ کوآرڈینیٹس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، بس اس BM کی ویلیو ہونی چاہیے کہ اس BM کی کیا ویلیو ہے، اور پلس آپ کے پاس ہے الپر اور پرزم۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایسا کریں گے کہ اپنے الپر کو اس BM کے اوپر بھیج دیں گے، اور BM کے اوپر بھیجنے کے بعد وہ وہاں پہ BM پہ پرزم رکھے گا، اور آپ نے پرزم کو سائڈ کر کے اس کو آبزرو کرنا ہے۔ تو یہ آبزرو کا بٹن ہے، فنکشن ہے، یہ میرے سامنے ہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو آبزرو کر لیتا ہوں، یعنی میں نے ابھی اپنا، آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں اپنا پرزم جو ہے وہ میں نے نان پرزم کیا ہوا ہے، یعنی میرا جو ٹوٹل اسٹیشن ہے اس ٹائم وہ نان پرزم ہے۔ تو میں ویسے ہی شارٹ لے کے آپ کو ایک جسٹ طریقہ بتاؤں گا کہ ہم پرزم رکھ کے ہم کس طرح MLM کا استعمال کراس سیکشن پڑھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو میں شارٹ لیتا ہوں، میجرمنٹ کرتا ہوں اس کو۔ یہ میں نے میجرمنٹ کر لی ہے۔ اس میں آپ نے کیا چیز آپ کو چاہیے ہوگی، آپ نے فنکشن سے آپ نے چینج کرنا ہے، اور آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ SHV آپ کی کہاں پہ ہے، یہ فنکشن کہاں پہ ہے۔ شارٹ لینے کے بعد، میجرمنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ F1 میرا F1 پہ ہے، آپ کا کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو پریس کر کے SHV کو اوپن کر لینا ہے۔ تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا کچھ انٹرفیس آئے گا۔ تو اس میں آپ نے جو آپ کا ورٹیکل ڈسٹینس ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے مائنس میں ہے یا پلس میں ہے، وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ یہ -0.122 ہے، تو میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اپنے پاس، اور پھر اسکیپ کرتا ہوں میں اس کو۔ اسکیپ کرنے کے بعد
میں یہ جو کوآرڈینیٹ یہ والا آپشن ہے، یہ والا فنکشن ہے، میں اس کو پریس کرتا ہوں اور یہ بیک سائڈ والے آپشن پہ جاتا ہوں. اور یہاں پہ جانے کے بعد مجھے یہ کوآرڈینیٹس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جسٹ بی ایم کی ویلیو میں نے لکھنی ہے. آپ کے پاس بی ایم کی جو بھی ویلیو آپ نے وہی لکھ لینی ہے. تو میں فرض کر لیتا ہوں کہ میرے پاس جو بی ایم ہے اس کی ویلیو جو ہے نا 500.00 ہے، یعنی اس کی ویلیو میں یہی فرض کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، تو جو آپ کی ہائٹ آف انسٹرومنٹ ہے اس کی جگہ آپ نے جو ایس ایچ وی میں ورٹیکل ڈسٹینس آپ نے دیکھا تھا، وی ڈی کی ویلیو دیکھی تھی، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. اور وہ نوٹ کس طرح کرنی ہے؟ اگر وہاں پہ ایس ایچ وی میں آپ کے پاس وہ ویلیو مائنس میں تھی تو یہاں پہ آپ نے پلس میں نوٹ کرنی ہے، اور اگر وہاں پہ پلس میں تھی تو یہاں پہ مائنس لگا کے نوٹ کرنی ہے. تو ایس ایچ وی کی جو ویلیو تھی میری وہ -0.122 تھی. تو بہرحال میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اس کو اسکیپ کر کے. یہ اسکیپ کیا اور ایس ایچ وی میں گیا تو یہ -0.122 ہے. تو یہاں پہ میں وہ پلس میں دے دیتا ہوں 0.122. یہ میں نے یہاں پہ دے دی ہے، اور کیونکہ یہ وہاں پہ مائنس میں تھی اور یہاں پہ میں نے پلس میں دے دیا. اس کے بعد میں یہ بیک سائڈ والے آپشن کو استعمال کروں گا. یہاں پہ کوآرڈینیٹس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں جسٹ نیچے آؤں گا اور جو لیول کی ویلیو ہے اس کو 0 کر دوں گا. تو یہ پہلے سے ہی 0 ہے، میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں. اوکے کرنے کے بعد میں اس کو یس کرتا ہوں، اور پھر میں اس کو یہ کچھ ریکارڈنگ میں فرق آ رہا ہے. وہ نوٹ کرنے کے اس کے بعد میں یہ آبزر پہ انٹر کروں گا. آبزر پہ انٹر کرنے کے بعد میں یہاں پہ پھر دیکھ لوں گا کہ میرا جو ٹارگیٹ ہائٹ آف ریفلیکٹر ہے اس کی ویلیو جو ہے نا 0 ہی ہے. تو یہ یہاں پہ 0 ہی ہے. اور بی ایم کی ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ جو پہلے اس پہ تھا. تو میں اس کو میجرمنٹ کرتا ہوں. یہ میجرمنٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یعنی بیک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ وہی 500 بی ایم کی ویلیو جو ہے وہ آ گئی ہے. اور یہ نیچے ہائٹ آف ریفلیکٹر جو ہے وہ 0 ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میری مشین جو ہے یہ کسی بھی جگہ کا لیول پڑھنے کے لیے، کراس سیکشن کرنے کے لیے یہ ابھی تیار ہے. تو ابھی میں ایسا کرتا ہوں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ابھی میں اپنے ہیلپر کو، یہ میرا ہیلپر تب تک وہاں پہ ہی کھڑا تھا جب میں نے پہلا شاٹ میجرمنٹ کیا تھا. میں نے اپنے بی ایم کے اوپر اور ایس ایچ وی میں وہ ویلیو دیکھی تھی. اس کے بعد ہیلپر وہاں بی ایم پہ ہی کھڑا تھا. اس کے بعد باقی پروسیس میں نے کیا ہے. ابھی میں اپنے ہیلپر کو جو روڈ ہے ہم نے جس کے کراس سیکشن پڑھنے ہیں، تو اس کے جس اسٹیشن سے میں نے کراس سیکشن اسٹارٹ کرنے ہیں میں اس پہ بھیج دیتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے 0 سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو میں اپنے ہیلپر کو 0 کی سینٹر لائن پہ بھیج دیتا ہوں. تو جب میرا ہیلپر 0 کی سینٹر لائن پہ آ جاتے ہیں تو میں ٹوٹل کو گھما کے وہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں، اور پرزم کے اوپر میں فوکس کر لیتا ہوں. جب فوکس کرنے کے بعد میں اس کی پھر میجرمنٹ لیتا ہوں اس جگہ کی، جو 0 کا وہ اسٹیشن ہے میرا، اس کی سینٹر لائن پہ وہاں پہ میرا ہیلپر کھڑا ہے، تو میں اس کو میجر کرتا ہوں. اب میں نے اس کو میجر کیا ہے. یہ تو میں جسٹ کمرے میں لے رہا ہوں، تو ظاہر ہے لیول میں کچھ نہ کچھ تو فرق زیادہ ہی آئے گا. یہاں پہ اس کا فرق 500.022 سینٹی کا ہے، یعنی فرق آیا ہے. ابھی میرا ہیلپر وہاں پہ کھڑا ہے اور وہاں کا لیول سینٹر لائن کا 0 کا لیول 500.020 آیا ہے. یہ آپ نے اپنے پاس بک میں لکھ لینا ہے. اسٹیشن 0 CL یعنی سینٹر لائن لیول 500.020. یہ آپ نے جب اپنے پاس نوٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اسکیپ کرنا ہے. اور اسکیپ کرنے کے بعد آپ نے فنکشن کی مدد سے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کا LML کہاں پہ ہے. تو یہاں پہ نہیں ہے،
تو یہ ظاہری بات ہے مینیو میں ہی ہوگا، ہاں یہ مینیو میں پڑا ہوا ہے، تو میں اس کو انٹر کر لیتا ہوں اور پھر دوبارہ انٹر کرتا ہوں، اور میرا ہیلپر ابھی 0 کے اسٹیشن پہ ہی اسی جگہ پہ سینٹر لائن پہ کھڑا ہے، اور میں پرزم کو دوبارہ MLM پریس کرتا ہوں۔ ابھی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو سینٹر پہ پہلے ہم نے لیول پڑھا تھا وہ ہم نے اپنے پاس لیول نوٹ کر لیا تھا، اب جو ہے وہیں پہ میں نے LMM کو پریس کر کے اپنا سارا جو سلوپ ڈسٹینس ہے، ہاریزونٹل ڈسٹینس ہے، ورٹیکل ڈسٹینس ہے، ان سب کو میں نے 0 کر دیا ہے۔ اب ہیلپر میرا سینٹر لائن سے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ جہاں پہ مجھے ریکوائرڈ ہے کراس سیکشن پڑھنا، تو فرض کر لیتے ہیں کہ وہ رائٹ پہ جاتا ہے، اور زمین کے حساب سے اپ ہے یا ڈاؤن ہے، جہاں پہ میں نے کراس سیکشن پڑھنا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ پرزم رکھتا ہے۔ تو میں پرزم کو پھر سائڈ کرتا ہوں اپنے ٹوٹل کو گھمانے کے بعد، وہاں پہ جب میں نے سائڈ کر لیا پرزم کو اور وہ ڈاؤن ہے اس جگہ سے، یعنی سینٹر سے فرض کر لیتا ہوں میں ڈاؤن ہی ہے، تو وہاں پہ میں نے پرزم کو اب فوکس کر لیا۔ فوکس کرنے کے بعد میں پھر MLM کو پریس کرتا ہوں، تو ابھی اس نے یہ فاصلے دے دیے ہیں سلوپ ڈسٹینس 0.910، ہاریزونٹل ڈسٹینس آپ کو ہاریزونٹل ڈسٹینس ہی چاہیے ہوگا، تو آپ یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے اپنے پاس بک میں کہ 0 کا جو میرا اسٹیشن ہے اس کا سینٹر لائن کا جو لیول تھا وہ 500.020 تھا، اور رائٹ سائڈ پہ میرا ہیلپر وہاں سے جو ہے وہ 0.909 میٹر رائٹ سائڈ پہ گیا ہے، اور وہاں پہ جو میں نے لیول پڑھا ہے وہ میرے سینٹر سے 0.017 میٹر ڈاؤن ہے، مائنس میں آیا ہے، یعنی وہاں سے یہ ڈاؤن ہے۔ یہ اپنے پاس آپ نے بک میں ایڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد مزید آپ نے یعنی رائٹ سائڈ پہ ہی اور آپ نے اسی اسٹیشن کے مزید آپ نے پوائنٹ لینے ہیں، یعنی لیول پڑھنے ہیں 2 3 4، یعنی آپ کی جو ورتھ ہے سینٹر سے آپ 10 میٹر 15 میٹر تک جانا چاہ رہے ہیں، 20 تک جانا چاہ رہے ہیں، جتنا بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو زمین کے سرفس کے حساب سے آپ کا جو ہیلپر ہے وہ وہاں پہ پرزم رکھتا ہے، آپ اس کو فوکس کریں۔ اب میں فرض کر لیتا ہوں میں رائٹ سائڈ پہ دوسرا پوائنٹ پڑھنے لگا ہوں، تو یہاں پہ اب ہیلپر نے پرزم میرا رکھ لیا ہے، تو پرزم رکھنے کے بعد میں اس کو فوکس کرتا ہوں اور میں پھر اس کو MLM کو پریس کرتا ہوں۔ اب یہ جب میں نے پریس کیا تو اس نے ایک اور نیا ڈیٹا دے دیا ہے، یعنی ہاریزونٹل ڈسٹینس اس نے دے دیا ہے 1.792۔ یہ میرا سینٹر سے لے کے 1 میٹر 79 سینٹی اور 89 سینٹی اور 2 ملی سینٹر سے لے کے وہ فاصلہ بتا رہا ہے، اور سینٹر کے حساب سے ہی بتا رہا ہے کہ تم سینٹر سے اتنا اس سے تمہارا فرق ہے، یعنی اس جگہ سے اتنا فرق ہے۔ اسی طرح میں اگر وہاں سے مزید اور آگے جاتا ہوں، اور جانے کے بعد جب ہیلپر نے جہاں پرزم رکھا ہے میں نے اس کو فوکس کیا، فوکس کرنے کے بعد میں پھر MLM کو پریس کر دیتا ہوں۔ یہ ابھی سینٹر کے حساب سے اس نے بتایا ہے کہ یہ سینٹر سے 2 میٹر تو 21 سینٹی وہاں سے میرا ہیلپر دور چلا گیا ہے رائٹ سائڈ پہ، اور جو ورٹیکل بتا رہا ہے، یہ لیول بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے سینٹر کے حساب سے جہاں پہ میں نے سارا ڈیٹا 0 کیا تھا، اور میرے سینٹر کی جو ویلیو تھی وہ 500 میرے خیال سے 0.2 سینٹی تھی، تو اس سے یہ 0.521 سینٹی نیچے ہے، یعنی یہ جگہ نیچے ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ نوٹ بک کے اوپر لکھ لینا ہے 0 کا اسٹیشن، وہاں سے رائٹ سائڈ پہ 2.21 2 میٹر فاصلے پہ جو سینٹر سے آپ نے یہ لکھ لینا ہے کہ 0.521 مائنس میں لکھ لینا ہے، بعد میں یہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے اس کے لیول بنانے پڑیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ نیکسٹ اسٹیشن پہ بھی سیم پروسیس یہی کریں گے۔ لیفٹ جانا ہے تو آپ نے لیفٹ جائیں گے تو یہ آپ کا فاصلہ جو ہے مائنس میں دیتا جائے گا، یعنی اس کا یہی طریقہ ہے کراس سیکشن پڑھنے کا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ بھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ تو
لاسٹ میں میری پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.